اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک دل میں جب بھی جگمگاتی ہیں سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں، دل میں ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، دل کملا جلا ضد کردہ، لینا تر لیتے من دا گل کوئی نہیں، دل کملا دل چلا دل ضد کردہ، لینا تر لیتے من دا گل کوئی نہیں، دل کملا جلا ضد کردہ، لینا تر لیتے من دا گل کوئی نہیں، میں آنکھنا چلیا چپ کر جا، کہندہ باج مدینے دے حل کوئی نہیں، حل کوئی نہیں، شعر سماعت کیجئے۔ جو بھی بندہ مدینہ طیبہ سے آتا ہے، آپ اس سے پوچھتے ہو کیسے گئے تھے، کیسا منظر تھا، کہاں کہاں رکے تھے، جو پہلے گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی تسکین کی خاطر پھر پوچھتے ہیں فلاں جگہ گئے تھے، فلاں جگہ نفل ادا کیے تھے، جالی پاک پہ حاضر ہوئے تھے، قدمین شریفین میں بیٹھنے کا موقع ملا تھا، محفل چھڑ دیتی ہے، تقریر کرنا چھڑ دیتی ہے، ٹھیک ہے، چلیں اس کو ہر بندے کا جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب جو ہوتا ہے وہ شاعر نے لکھا، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں۔ جو بندہ وہاں سے زیارت کر کے واپس آتا ہے اس کا ایک اور جواب بھی ہوتا ہے، پوچھو نا فلانی جگہ چنگی لگ دیا تو کہندا ہے نہیں، اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گھر کر پائے گا، جب مدینہ دیکھ لیا، جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم سارے نظارے، اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گھر کر پائے گا، بس ہمارے دل کو بھاتی ہیں سنہری جالیاں، بس اچھا بڑا خوبصورت شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اللہ کرے آپ کے دماغوں تک، آپ کے ذہنوں تک، آپ کے دلوں تک پہنچ جائے، جو مدینہ پاک گئے ہاتھ کھڑا کریں، جی بالکل، اللہ پھر لے جائے، جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی زیارت نصیب۔ مسجد شریف میں انٹر ہوتے ہیں نا ایسے باب السلام سے، کعبہ شریف اسی طرح ہے،
جس طرح یہاں ہے ذرا آسانی نہ سمجھا، اسی طرح ہے، اور جالی پاک اس سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ستون ہے، تو آگے جا کے جالی پاک ہے، پھر یہاں پہ وہ دروازہ ہے، اس سے آگے بکی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ہے میں نقشہ نکا سارا جڑے نہیں گئے انہوں نے دس دیتا ہے، اللہ تو لے جائے، اینو پکا لو دل وچ تے لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب ہم سلام پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کعبہ اس طرف ہوتا ہے اور ہمارا منہ اس طرف ہوتا ہے۔ میں کسی پہ ہٹ یا تنقید نہیں کر رہا، بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، محبت کے ساتھ سماعت کیجیے گا، میں بڑی پیار والی بات آپ کو سنانے لگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف پشت ہو گئی ہے، کعبے دار کانڈ ہو گئی ہے، عاشق نے وہاں پہ بھی مسئلے کو سلجھا دیا کہ کعبے دے طرف کانڈ نہیں ہوئی، کعبہ کانڈ تے آ گیا ہے۔ پھر مثال دے مائک، پھر دما مثال تاکہ زیادہ سمجھ آ جائے۔ جڑے بندے چپ بیٹھے نے، کیا خیال ہے تھوڑا؟ گھر کی دس آئے ہو، محفل تے جا رہے ہیں تے اتنے آ کے کدھر اور ٹر گئے ہو؟ ہاں ہوں کرو نا تاکہ پتہ چلے تسی ساڈے نال ہو۔ بھائی فلانے بندے نو نہ چھیڑنا، او دی کانڈ تے فلانے دا ہاتھ تے، فلانے بندے نال مسئلہ پیدا نہ کرنا، او دا پیچھا بڑا مضبوط جے، اس تے کانڈ تے بڑے طاقت والے بندے نے۔ شعر سماعت کرو۔ قبلہ یعنی کعبہ، قبلہ کرے گا پشت پناہی کا حق ادا، قبلہ تسی پڑھو تو میں سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ۔ قبلہ سبحان اللہ کرے گا پشت پناہی کا حق ادا، پیش مواجہ تو کھڑا تو ادب سے ہو، پیش مواجہ تو کھڑا تو ادب سے ہو۔ وہاں سے کیا مجھتا؟ وہاں پہ ادب سے کھڑا۔ مواجہ شریف بھی سنہری جالیوں کا دوسرا نام ہے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے، وجہ ان سے ہے مواجہ۔ آنکھوں نے سبحان اللہ۔ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، ترجمہ شعر میں آ جائے گا۔ پھر تھوڑی سی مثال دو مثال، کسی اپنے بندے کو چلے جاؤ نہ تے آکھو بھئی اے ساڈا فلانا کام ہے رکیا ہوا ہے بڑے عرصے دا، تے مہربانی کرو، تے کدی وہ ذمہ لے لوے نا کہ اے میرے ذمہ ہویا، ایک کام میرے، ایک کام کرانا میری ذمہ داری ہے، تے کتنے خوش واپس آندے ہو؟ آکھو تے تاں جی اس بندے نو کہو تے تاں، تے حضور دی شان کے ہوئی جائیے، فرمان یہ کہ جس نے میری قبر انور کی زیارت کی، جس نے میرے روضہ اقدس کی زیارت کی، اس کی شفاعت میرے ذمہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، راہ جنت کے دکھاتی ہیں سنہری جالیاں۔
جنت کے ہیں سنہری جالیاں